ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو لیے چلیں گے واشنگٹن ڈی سی، جہاں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 250ویں جشن آزادی کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. Back to 1777, it bears the 13 stars and 13 stripes of the 13 states that declared independence on the 4th of July. There it is. This was the flag that flew victorious at Saratoga. And these are the real deals, too. These are the real flags. These are flags that have seen a lot. These were the stars and stripes that flew triumphant when the British waved the white flag of surrender at Yorktown. That was a big surrender. Nobody thought that was possible. They were the greatest power of the world, and they surrendered, and that was the beginning. Ever since, the entire world has been on notice that Americans will never let anyone take our freedom away. Won't happen. And all these talks from the communists, they haven't got a chance. Not even a chance. We don't want communists in our country. پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے امریکہ کے 250ویں قومی دن پر مبارکباد پیش کی ہے. اپنے تہنیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ آزادی اور جمہوریت کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کی اقدار مشترک ہیں. پاک امریکہ تعلقات گزشتہ 8 دہائیوں میں آزمائشوں پر پورے اترے ہیں. پاک امریکہ شراکت داری دو طرفہ اور عالمی سطح پر نتیجہ خیز ثابت ہوئی. پاک امریکہ شراکت داری کا مستقبل روشن اور درخشاں ہے. یوم آزادی پر پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے امریکی عوام کے لیے تحفہ. سراج نارسی اور ٹیم نے پاکستانی روایتی سازوں پر امریکی قومی ترانہ پیش کر دیا. امریکی قومی ترانے کا تحفہ پاک امریکہ تعلقات کی روشن مستقبل کا آئینہ دار ہے. لاہور کے تاریخی شاہی قلعہ کے حضوری باغ میں امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کا جشن منایا گیا. تقریب کا اہتمام لاہور کے امریکی قونصل خانے نے کیا تھا. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. مریم اورنگزیب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے امریکی عوام اور حکومت کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات باہمی اعتماد اور امن پر قائم ہیں. سفارتی تعلقات کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری، موسمیاتی تبدیلی، سیاحت کے شعبوں میں دونوں ممالک مل کر کام کر رہے ہیں. انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے امن کی کوششوں کا ذکر بھی کیا. امریکی قونصل جنرل اسٹیٹ سینڈرز نے خطاب میں کہا لاہور کا شاہی قلعہ دنیا کا ایک عظیم تاریخی مقام ہے اور اس کی بحالی کے لیے امریکہ نے $12.5 لاکھ خرچ کیے. پاکستان اور امریکہ کے دیرینہ تعلقات ہیں. امریکی کمپنیز پنجاب میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں اور امریکی یونیورسٹیاں بھی پنجاب کا رخ کر رہی ہیں. تقریب میں برطانیہ، ترکی، یونیسیف کے نمائندوں سمیت متعدد سفارتکاروں اور سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روس اور امریکہ دنیا کی 2 بڑی ایٹمی طاقتیں ہیں، اس لیے عالمی امن و سلامتی کے قیام کی ذمہ داری بھی ان پر ہی عائد ہوتی ہے. ترجمان کرملن کے مطابق صدر پوٹن نے امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور انہیں مبارکباد پیش کی اور کہا کہ روس اور امریکہ نے مل کر انسانیت کو نازی ازم کی ہولناکیوں سے نجات دلائی اور جدید عالمی نظام کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا. آج روس اور امریکہ دنیا کی 2 سب سے بڑی ایٹمی طاقتیں ہونے کے باعث عالمی امن و استحکام کی ذمہ دار ہیں. انہوں نے امید ظاہر کی کہ ماسکو واشنگٹن کے درمیان تعمیری مساوی اور باہمی مفادات پر مبنی تعلقات دونوں ممالک اور عالمی برادری کے مفاد میں ثابت ہوں گے. خبریں اور بھی ہیں آپ تک پہنچائیں گے بریک کے بعد. ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کے آخری مراسم تہران کے گرینڈ مصلی میں لاکھوں سوگواروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. مرکزی نماز جنازہ آج صبح ایرانی وقت کے مطابق 8 بجے ادا کی جائے گی. جنازہ گاہ کے مقام پر عوام کا جمع غفیر موجود ہے. جسد خاکی خم نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا اور تدفین 9 جولائی کو مشہد میں ہوگی. تہران میں شہید رہبر آیت اللہ خامنئی جنازے کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں. عوام کا جمع غفیر جنازہ گاہ پہنچ گیا ہے. مصلی امام خمینی کا مرکزی صحن اور اطراف لوگوں سے بھر گیا.
تازہ ترین صورتحال بتائیں گے سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی. جی وسیم بادامی. یہ آپ ایئر وائی نیوز کی اسکرین پر اس وقت تاریخی مناظر دیکھ رہے ہیں جب یہ جنازہ گاہ میں اب ان گنت لوگ سر ہی سر پرچم ہی پرچم ہیں اور پاکستانی وقت کے مطابق 9:30 پہ صبح یہاں پہ نماز جنازہ ادا کی جانی ہے. رات بھر لوگ یہاں پر آتے رہے ہیں, مسلسل آتے رہے ہیں. رات بھر یہاں پر ایک عظیم الشان ایک بہت بڑا اجتماع ہوا ہے جہاں نماز پڑھی جاتی رہی ہے, مجالس کا انعقاد ہوا ہے, مشہور و معروف یہاں کے نوآ خان آتے رہے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہی ہے. اور اب یہ سارا مجمع بیٹھ گیا ہے اور بیٹھ کر اب یہاں مقامی زبان میں خامنہئی صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. خامنہئی صاحب کے جو مقاصد تھے ان سے کمٹمنٹ کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کی اس قربانی کو بھولیں گے نہیں. تا حد نگاہ سر ہی سر ہیں. یہ آپ اس وقت جو منظر دیکھ رہے ہیں یہ صحن امام خمینی, یہ مصلی امام خمینی کا ایک مرکزی صحن دیکھ رہے ہیں, لیکن اس صحن کے باہر اور اس سے بہت آگے تک صرف لوگ ہی لوگ ہیں, سر ہی سر ہے. رات بھر لوگ آتے رہے ہیں, لوگ یہیں پر سوتے رہے ہیں, لوگ بہت پہلے آ گئے تھے تاکہ اپنی جگہ سیکیور کر سکیں. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب اس اتنے بڑے صحن میں یہاں یعنی آنا بھی ایک بہت مشکل کام ہو چکا ہے, اور اس کے باہر جو دوسرا صحن ہے میں وہاں بھی سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. وسیم بادامی ہمیں تہران سے بتا رہے تھے کہ عوام کا جم غفیر ہے, صرف سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کے آخری مراسم ہیں. دنیا بھر سے رہنما یہاں پہنچ رہے ہیں. 100 ممالک کے مختلف سربراہان اور رہنماؤں کی جانب سے علماء کرام نے بھی شرکت کی ہے. تہران کے گرینڈ مصلی میں لاکھوں سوگواروں کی آمد کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے. پاکستانی وقت کے مطابق اب سے کچھ ہی دیر کے بعد نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی اور اس کے بعد جنازہ گاہ کے مقام پر اس وقت ہم کا ایک جم غفیر موجود ہے. یہ جسد خاکی قوم نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا. اسرائیلی وزیر اعظم نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی درخواست کی ہے. نیتن یاہو سے ملاقات آئندہ ہفتے متوقع ہے. نیتن یاہو جانتے ہیں باس کون ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایکزیوس سے گفتگو. صدر ٹرمپ نے کہا امریکہ چاہتا تو خامنہئی کے جنازے میں ایرانی قیادت کو نشانہ بنا سکتا تھا. امریکہ ایک ہی حملے میں سب کو ختم کر سکتا تھا, مگر ایسا نہیں کریں گے. حملہ اس لیے نہیں کیا پھر مذاکرات کے لیے کوئی نہ بچتا. جوہری مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنے کے لیے حملہ نہیں کیا. ایران معاہدہ کرنے کے لیے بے تاب ہے. ایران اور امریکہ نے جوہری مذاکرات ایک ہفتے کے لیے مؤخر کرنے پر اتفاق کیا. خامنہئی کی تدفین کے بعد جوہری مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے. وقفے کے دوران دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے. کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی 27ویں برسی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, نیول چیف, ایئر چیف اور مسلح افواج کا کیپٹن کرنل شیر خان کو خراج عقیدت. ISPR کا کہنا ہے کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے کارگل مارکے میں بے مثال جرت, غیر متزلزل عزم کا مظاہرہ کیا. کیپٹن کرنل نے شیر خان شہید نے مادر وطن کے دفاع میں عظیم قربانی کی لازوال مثال قائم کی. شہید نے 1999 کے کارگل مارکے میں انتہائی نامساعد حالات کے باوجود غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا. کرنل شیر خان شہید کی قربانی عزت, بہادری, بے لوث خدمت کی ایسی میراث ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی. مسلح افواج اور قوم کرنل شیر خان شہید کے نظریات, قربانی کے مقصد کی ہمیشہ حفاظت کریں گے. صدر آصف علی زرداری. وزیر اعظم شہباز شریف نے شہید کیپٹن کرنل شیر خان نشان حیدر کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. صدر آصف علی زرداری نے کہا کیپٹن کرنل شیر خان کی لازوال قربانی ہمیشہ زندہ رہے گی. پاکستان کے شہداء ہمارا قومی سرمایہ ہیں, ان کی قربانیوں کو ہمیشہ قدر و احترام کے ساتھ یاد رکھا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر اور ان کے اہل خانہ پوری قوم کے لیے قابل فخر ہیں. پوری قوم پاک فوج کے جوانوں کے ملک کی حفاظت کے غیر متزلزل عزم کو سلام پیش کرتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف ایران اور ترکیہ کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے. ایران میں وزیر اعظم نے شہید ایرانی سپریم لیڈر کی تعزیتی تقریب میں شرکت کی اور ایرانی قیادت سے تعزیت کا اظہار بھی کیا. ترکیہ میں وزیر اعظم نے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں کا ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے عزم کا اظہار کیا گیا.